بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ہدا کورس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل ہدا کورس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جبرائیل و میکائیل کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں، اور وہ سب انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تمام نعمتوں میں عظیم نعمت شب قدر ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے مقدر کو جگا دیتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے اور بے اولاد کو اولاد۔ اس رات سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے اور جاگنے والے کا مقدر اللہ جگا دیتا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جاگ کے بسر کرتی ہے، اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے، جیسے آسمان میں چاند۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی دعائیں اللہ کے دربار میں اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ ان کے گلے میں گناہوں کا توق ہوتا ہے۔ جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ اس رات اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو اور شب قدر میں عبادت کیا کرو۔ روزہ رکھ کر صبح کا آغاز کرو، تب بھی صدقہ دیا کرو، کیونکہ اس دن صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔